یہ کبھی کبھی وجد ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت پہ مجھے وجد آتا ہے جب میں یہ حدیث پاک سنتا ہوں. فرمایا حضور وہ کون سی؟ فرمایا جب بندہ یہ سوچتا ہے، یعنی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ بروز قیامت میرا پاک رب مجھے یہ ارشاد فرمائے گا، یا قاری قرآن کو یا حافظ قرآن کو یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو میرے سامنے کھڑا ہو اور قرآن کی تلاوت کر، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو. عبد الوہاب شیرانی جو ایک مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں یہ حدیث سنتا ہوں تو مجھے گویا وجد ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ کہ جب اللہ بندے کو یہ ارشاد فرمائے گا، یار بندہ سوچے میں کہاں اور میرا رب کہاں، وہ مجھے، یعنی ایک تو ہے بات کی سنی، کان کا چسکا لیا، بات ختم ہو گئی. ایک ہے ٹھہر گئے، رک گئے، اس کی روح میں، اس کی گہرائی میں گئے، پھر بندے پہ وہ رحمتیں جو برس رہی ہوتی ہیں اس کا بندہ نظارہ کرتا ہے کہ یار قرآن، اب دیکھیں نا قرآن کی گستاخی اور مسلمانوں کی فقط مذمت، یہ مسلمانوں کی بے حسی ہے اور قرآن سے دوری ہے. لیکن جب بندہ یہ سنتا ہے کہ رب فرمائے گا اے قاری قرآن، اے قرآن سے محبت کرنے والے میرے سامنے آ، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب قرآن پڑھ، یعنی رب قرآن سنے گا جل شانہ اور فرمائے گا اب قرآن پڑھ. اب وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، رب فرمائے گا یہ جنت ہے، اس کے درجے چڑھتا جا. جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہو جائے گا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا. اس انداز سے اگر ہم قرآن کے بزرگ فرمایا کرتے تھے کبھی اللہ سے باتیں کیا کرو. اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگل میں رہا کرتے تھے، غالباً انہی کے متعلق آتا ہے. تو مرید شاگرد پیچھے پہنچ گئے جنگل میں یا عام لوگ، تو کسی نے یہ سوال کر دیا کہ حضرت آپ اکیلے جنگل میں رہ کیسے لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہنے لگے جی کہنا کس نے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ تو جھونپڑی میں اکیلے رہتے ہیں. تو آپ فرمانے لگے میں اکیلا نہیں رہتا، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میری لگ گئی رب کے ساتھ ہے جل شانہ. اب کبھی میں رب کو سنا دیتا ہوں، کبھی اس کی سن لیتا ہوں، بس میری یاری جو ہے وہ اللہ سے اب پکی ہو گئی ہے، تو لہٰذا مجھے پتہ نہیں چلتا، میرا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. فرمایا کہ جی آپ رب سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کیسے؟ فرمایا جب مجھے رب سے کرنی ہوتی ہے بات تو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، اور جب اس کی سننی ہوتی ہے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر لیتا ہوں. بس اسی طرح باتیں سننے اور سنانے میں میرا بڑا اچھا سچا، اور اس سے ویسے اچھا وقت اور ہو بھی کون سا سکتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن ویسے صبح بھی پڑھا جا سکتا ہے، شام کو، دوپہر کو، جب مرضی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. ہم رات کی تنہائی میں موبائل، فلم، ڈرامہ، اکثر لوگ مووی دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت اچھا وقت ہے. کس لحاظ سے؟ وقت گزارنے کے لحاظ سے. اور عموماً ہم 1:30-2 بجے سوتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو یہ تعلیم یہ دی گئی کہ تم رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرو. اور کیوں تلاوت کرو؟ ایک تو خاموشی ہوتی ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، اور خاموشی ہوتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے کہ بندے کی تار جو ہے وہ رب کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اور ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ لٹکتی رسی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ لٹکتی رسی ہے کہ ایک سرا اس کی شان کے مطابق اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا قاری قرآن کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی اتنا ربط
پیدا ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کے ساتھ، پھر ایمان کی طاقت کیوں نہ آئے؟ ہمارے تو بہت سارے بندوں کو تو قرآن ویسے نہیں پڑھنا آتا۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، اولاد کے، رشتہ دار کے، پڑوسی کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی حقوق ہیں۔ اور خود محبوب علیہ السلام کے سینہ نور پر نازل ہونے والی قرآن کی کتاب کے علاوہ، باوجود کہ یہ آپ کے سینے پہ نازل ہوا، آپ خود اصحاب رسول سے کہا کرتے تھے مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، ابو موسیٰ یہ نہیں کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ، فرمایا کرتے تھے مجھے میرا رب یاد دلاؤ۔ پتہ نہیں آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ مجھے میرا رب یاد دلاؤ۔ حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ کو رب بھولا ہوا ہے؟ کیا عمر کو بھی رب بھول سکتا ہے؟ اور عمر کا ایمان کتنا قوی ہے کہ مجھے اور آپ کو شیطان وسوسے دیتا ہے، اور کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اگر شیطان دیکھ لے تو اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ اتنی بڑی ایمانی قوت کا مالک بندہ، حالت کیا ہے کہ مجھے میرا رب یاد دلاؤ۔ فرماتے کہ مجھے مختلف جگہوں سے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا، حضرت عمر قرآن سنتے۔ اب یہ ربط ایسا قائم ہوتا، اللہ سے تعلق ایسا جڑتا کہ ادھر ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے اور پتہ ہی نہ چلتا صبح فجر کی اذان ہو جاتی۔ یعنی موبائل پکڑ لے ساری رات گزر جاتی ہے، ٹک ٹاک کھول لے ساری رات گزر جاتی ہے، کوئی مووی دیکھ لے، ڈرامہ دیکھ لے ساری رات، اور آج کل تو ویسے ہی سیزن ہے خبریں سننے کا، چینل پہ بیٹھے بیٹھے ساری رات بندے پاگل ہو کے بیٹھے ہیں۔ جو 8 بجے پروگرام سنا ہے وہ رپیٹ 12 بجے ہوگا، وہ بھی دوبارہ سنتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بے سکونی، بے چینی۔ دولت ہے سکون نہیں، صحت ہے سکون نہیں، پیسہ ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں۔ کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علی ان قریب فتنے اٹھیں گے، ان قریب۔ تو حضور اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اور فرمایا تمہیں 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری آل ہے۔ اور جگہ جگہ اس کی تلقین، یہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، امام نسائی اس کو لے کے آئے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آسمان کا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو چرچراہٹ کی آواز آئی، تو حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے حضور یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ اچھا کھلا کیوں ہے؟ ساتھ فرمایا حضور آج سے پہلے یہ دروازہ پہلے کبھی کھلا بھی نہیں، پہلی دفعہ کھلا ہے، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا ہے، فرشتہ بھی پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے گویا؟ اس نے پہلے ہی آتے محبوب علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد آپ کو 2 نوروں کی بشارت دی۔ کتنی؟ 2 نوروں کی بشارت دی۔ فرمایا آپ کو بشارت ہو یہ نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یعنی کتنی خاص بات ہے مسلمانوں کہ دروازہ سپیشل دروازہ پہلے کبھی آیا ہی نہیں، فرسٹ ٹائم، اور آ کے 2 نوروں کی بشارت دی اور عرض کیا کہ یہ آج سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور نہیں دیے۔ اچھا اب جو لے کے آئے ہو بتا دو۔ فرمایا یا رسول اللہ پہلا نور قرآن کریم کی پہلی سورت الفاتحہ ہے۔
یہ کسی نبی اور کسی امت کو نہیں دیے گئے۔ اور دوسرا فرمایا سورہ البقرہ کی آخری آیتیں، یہ دو نور، اور یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان یہ اللہ کے عرش کا ایک تحفہ ہے۔ اکثر کرتا ہوں کہ پورا قرآن تو نور علی نور، اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کس کے لیے؟ للمومنین، مومنین کے لیے شفا ہے۔ اور جو مومن بن جاتا ہے قرآن گواہی دیتا ہے یہ اس کے لیے رحمت بھی بن جاتا ہے، شفا بھی بن جاتا ہے۔